گزشتہ رات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی کا جو عبوری معاہدہ ہے وہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایران نے امریکی موقف کو مسترد کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ امریکہ نے خود اس امن معاہدے کی خلاف ورزی کی اور حالی فوجی جو کارروائی ہے اس کے ذریعے سے خطے میں کشیدگی کو دوبارہ ہوا دی ہے۔ اس کے جواب میں امریکہ نے اور دیگر جنوبی علاقوں کے اوپر جو ہے وہ شدید بمباری کی، اور یہ بہت ہی شدید بمباری تھی۔ کیا یہ فیصلہ خطے میں امن کی کوششوں کو متاثر کرے گا یا نئی سفارتی حکمت عملی سامنے آئے گی؟ السلام علیکم، دی لاسٹ رن کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مشرق وسطی میں ایک نئی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ گزشتہ رات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی کا جو عبوری معاہدہ ہے وہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ عبوری معاہدہ جسے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ بھی کہتے ہیں، یہ صدر ٹرمپ نے ترکی دارالحکومت انقرہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس کا اعلان کیا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی کا عبوری معاہدہ اب ختم ہو چکا ہے اور وہ تہران کے ساتھ مزید مذاکرات یا براہ راست معاملات آگے بڑھانے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران کی حالیہ کارروائیاں جو ہے اس کے بعد اس معاہدے کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، جبکہ امریکی انتظامیہ ایران کے خلاف اپنے آئندہ حکمت عملی پر غور کر رہی ہے۔ دوسری جانب ایران نے امریکی موقف کو مسترد کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ امریکہ نے خود اس امن معاہدے کی خلاف ورزی کی اور حالی فوجی جو کارروائی ہے اس کے ذریعے سے خطے میں کشیدگی کو دوبارہ ہوا دی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر امریکی اقدامات اسی طرح جاری رہے تو اس کے نتائج کی ذمہ داری واشنگٹن پر عائد ہوگی۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی سفارتی کوششیں جاری تھیں، تاہم صدر ٹرمپ کے تازہ اعلان نے ان کوششوں کے مستقبل پر ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے۔ کیا مشرق وسطی میں ایک نیا بحران جنم لینے والا ہے؟ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ امریکی صدر نے ایران کے ساتھ جنگ بندی اور معاہدہ ختم کرنے کا اعلان تو کر دیا ہے۔ اس اعلان کے بعد عالمی سفارتی حلقوں میں نئی بحث چھڑ گئی ہے، جبکہ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر دنیا بھر کی نظریں مرکوز ہیں۔ سیاسی مبصرین کے مطابق اس فیصلے کے بعد خطے میں کشیدگی بڑھنے کے خدشات پر گفتگو جاری ہے، تاہم آئندہ پیش رفت پر سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ یہ صورتحال کیوں رونما ہوئی؟ یہ ایسا ہوا کہ ایک رات قبل ایران نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے 3 بحری جہازوں کو ہٹ کیا۔ یہ شپس جو تھیں یہ عمان کے قریب سے گزر کے تو مشرق وسطی کے خلیج مالک کے بعض میں جا رہی تھیں، تو ایران نے جو MOU سائن ہے اس کے مطابق ایران کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ ایران 60 دن کے اندر آبنائے ہرمز تو کھلی رہے گی، لیکن کوئی بھی جو شپمنٹ ہے یا کوئی شپ جو ہے یا بحری جہاز وہ ایران کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ وہاں میں داخل نہیں ہوگا۔ ان شپس نے ایران سے کوئی اجازت نہیں، ایران نے ان کا کہنا ہے کہ یہ ایران سے چوری چھپے اپنا ہرمز کو عبور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک جہاز جو ہے اس کا تعلق سعودی عرب سے تھا، دوسرا جہاز جو ہے وہ اس کا تعلق جو ہے وہ قطر سے تھا۔ تو یہ جب جہاز نکل رہے تھے تو ایران نے اس کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی، جب انہوں نے نہیں روکا تو پھر ایران نے جو اس کو فائر کر دیا۔ اس کے جواب میں امریکہ نے ایران کے بندر عباس، جزیرہ قشم، سیریک جزائر اور دیگر جنوبی علاقوں کے اوپر جو ہے وہ شدید بمباری کی، اور یہ بہت ہی شدید بمباری تھی۔ 80 کے قریب ٹارگٹ سے جن کو ہٹ کیا۔ اس کے جواب میں ایران نے ریٹیلیٹ کیا اور اپنے ڈرونز اور میزائلز کے ذریعے سے کویت میں اور بحرین میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا اور اس کے 85 طن سے بات جو تھیں ان کو ہٹ کیا۔ یوں یہ وار جو ہے یہ جنگ جو ہے اس کو بھی ایسکیلیٹ ہو گئی، اور اب صورتحال یہ تھا کہ امریکی صدر نے اس معاہدے سے نکلنے کا اعلان کر دیا، اس کو توڑنے کا اعلان کر دیا اور اس کے ختم کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اس سے یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ فیصلہ خطے میں امن کی کوششوں کو متاثر کرے گا یا نئی سفارتی حکمت عملی سامنے آئے گی؟ اپنی رائے میں اور اپنے کمنٹس میں اس کا ضرور جو ہے اظہار کیجیے گا، اور دیکھتے رہے اس چینل کو۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔